اسی رات قریباً 4 بجے اچانک تاجور کی آنکھ کھل گئی۔ شاید اس نے کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اعصاب کافی کشیدہ تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دراصل آج تمام رات اس کو نیند نہ آئی۔ وہ بہت ہی متفکر اور پریشان تھی۔ طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں میں رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اور 1 گھنٹہ قبل اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن پریشان کن خیالات نے اس کو ایک ڈراؤنے خواب کی صورت میں اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ سراج بدستور اطمینان کی نیند سو رہا تھا۔ تاجور کمرے سے باہر نکل آئی۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ سے ابھر رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں ہر چیز اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ بے اختیار تاجور کے سینے سے ایک سرد آہ نکل گئی۔ معلوم نہیں آج اسے ہو کیا گیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہوا ہولے ہولے چل رہی تھی، کائنات کی ہر ایک ملکوتی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلتی ہوئی پچھواڑے باغ میں آئی۔ دور افق مشرق پر صبح کاذب کا دھندلکا بتدریج پھیل رہا تھا۔ وہ ایک جھاڑی کے قریب سے گزری ہی تھی کہ کسی کی دبی ہوئی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اتنی رات گئے، کون ایسا بد نصیب ہے جو اس طرح تنہائی اور سکوت میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، جبکہ ساری دنیا آرام کی میٹھی نیند سو رہی ہے۔ تاجور 2-4 روشوں کو عبور کر کے جھاڑی کے دوسری طرف آئی، جہاں سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے نسرین کو گھاس پر اوندھے منہ لیٹے پایا۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب آئی، چپکے چپکے بد نصیب لڑکی سسکیاں لے کر آنسو بہا رہی تھی۔ تاجور کے نرم دل پر ایک تیر سا لگا۔ نسرین رو رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے دکھ کا سبب کیا تھا۔ تاجور وہیں اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نسرین کی خوبصورت آنکھوں میں غم کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے مظلومیت سے تاجور کی طرف دیکھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے یہاں پڑی رو رہی تھی۔ تاجور نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ خود تاجور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے آنچل سے نسرین کے آنسو خشک کیے اور رقت انگیز لہجے میں بولی، نسرین، نہ رو بہن، مجھے دکھ ہوتا ہے، خدا کے لیے چپ ہو جا۔ بڑی مشکل سے اس نے نسرین کو تسلی دی اور سہارا دے کر اٹھایا۔ دونوں خاموشی سے چل کر مکان میں آئیں۔ نسرین کے کمرے میں پہنچ کر تاجور نے کہا، دکھ نہ کرو میری بہن، شاید ہی دنیا میں تم سے زیادہ کوئی بد نصیب ہو۔ تاجور نے اس کو حتی الامکان تسلی دی، جب کہیں جا کر نسرین کے آنسو تھمے اور وہ وہیں تاجور کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ سراج، نسرین اور تاجور دوسرے دن شام کی ٹرین سے حیدرآباد واپس ہوئے۔ نسرین اور سراج کے دلوں کی پوشیدہ مسرتوں کا صرف وہ آدمی اندازہ لگا سکتا ہے جو مدتوں سے بچھڑ کر پھر ایک بار اپنے محبوب سے مل گیا ہو۔ نسرین سراج کی ہر آرزو اور ہر خواہش کے سامنے سر جھکا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سراج کے ساتھ حیدرآباد واپس جانے کے خلاف آواز نہ اٹھا سکی۔ سراج نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جائے گا۔ نسرین اپنی جان دے کر بھی سراج کو راضی رکھنا چاہتی تھی، اس لیے انکار نہ کر سکی۔ محبوب کو کھو کر ہی اس نے محبوب کی قدر پہچانی تھی۔ ادھر سراج بھی نسرین کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتا۔ تاجور خاموشی سے ان دو محبت کرنے والوں کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتی رہی۔ وہ دیکھتی کہ کس طرح ان کی نگاہیں بار بار کسی چیز کے لیے بے قرار ہو جاتی، اور کسی طرح ان کی موجودگی ان دو دلوں کی ساری بے قراریوں پر قابو پا لیتی۔ لیکن تاجور نے ان دو دلوں کی خوشیوں میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دیا۔ وہ ایک غیور اور وفادار بیوی تھی۔ وہ اپنے بے جا رشک و حسد سے اپنے محبوب کے جذبات کو ٹھیس لگانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ فراخ دلی سے ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ بھی ان دونوں کے ملاپ سے خوش ہے۔ کبھی کبھی بے اختیار اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی اور اس کا جی خون ہونے لگتا۔ وہ سوچتی اس کے حقوق پامال ہو جائیں گے، آخر وہ بھی سراج کی بیوی ہے، اس کو بھی اس سے محبت کا حق ہے۔ لیکن تاجور اس کی آواز کو اندر ہی دبا دیتی۔ وہ سراج کو اپنے سے زیادہ کسی اور کا سمجھتی تھی، اور اس خیال سے اپنے دل کو تسکین دیتی کہ سراج دراصل نسرین سے ہی محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے یہی ایثار کافی ہے کہ اس نے ان کی محبت کو پروان چڑھنے کا موقع دیا اور خود اپنی خوشیاں ان کی محبت پر قربان کر دیں۔ لیکن یہ تمام طفل تسلیاں تھیں۔ آخر کو تاجور بھی تو عورت تھی، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا جو محبت کا پیاسا تھا۔ کہاں تک وہ اپنے آپ کو یہ فریب دے سکتی تھی، اور کب تک اس کو اس کوشش میں کامیابی ہو سکتی؟ دوسری طرف سراج بھی بہت محتاط تھا۔ اس نے جہاں تک ہو سکا اپنی کسی کمزوری سے اپنی معصوم بیوی کا دل نہیں دکھایا۔ اب اس کے طرز عمل میں یہ نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی کہ وہ نسرین اور تاجور سے
بالکل دوستانہ فضا میں ملتا اور اپنے کسی عمل پر حرف نہ آنے دیتا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی ایک سے اظہار التفات دوسرے کے لیے دل توڑنے کے لیے کافی تھا۔ تیسری طرف بد نصیب نسرین اس خیال سے مطمئن تھی کہ سراج ان تمام باتوں کے باوجود اب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سراج کی محبت ہی اس کا مقصد حیات تھی، اور اس کا مقصد حیات حاصل ہو گیا۔ اب اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس کی محبت جذبات کے گورکھ دھندے سے نکل کر روحانیت اختیار کر گئی۔ وہ سراج کی پرستار تھی، وہ اس کو دل و جان سے پوجتی تھی، وہ اس کا محبوب تھا اور اس کو اس سے محبت تھی۔ دیوتا کسی سے محبت نہیں کرتا، پجاری تو نیاز مند ہوتا ہے، وہ بے غرض بغیر کسی رکاوٹ کے بس پوجتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی حال نسرین کا تھا، چنانچہ اسی حالت کو پہنچ کر تینوں ایک دوسرے سے خوش تھے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ نسرین ایک دن کے لیے تاجور کی مہمان رہی، اس کے دوسرے دن تاجور، سراج اور نسرین زاہد صاحب کے پاس آئے۔ موخر الذکر نے جوں ہی اپنی لڑکی کو دیکھا وہ دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑی۔ ابا مجھے معاف کر دیجئے۔ زاہد صاحب نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری نازک بچی اتنے دن کہاں تھی؟ دیکھ لو اس دکھ میں میری کیا حالت ہو گئی۔ کیا میری بچی مجھ سے اتنی بے پرواہ ہو سکتی ہے؟ ابا مجھے معاف کر دیجئے، نسرین نے روتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ ماں نے اپنی لخت جگر کو سینے سے لگا لیا۔ بڑی بہن نے جو باپ کی عیادت کے سلسلے میں زاہد صاحب کے پاس ہی تھی، اس کو پیار کیا۔ زاہد صاحب نے سراج سے کہا، سراج اگر تم میری بچی کو نہ لاتے تو شاید میری روح قبر میں بھی تمہیں کوستی رہتی۔ ابا آپ ان کو کیوں کوستے؟ ان کی وجہ سے ہی میری بیٹی مجھ سے روٹ کر چلی گئی تھی۔ زاہد صاحب نے کہا، اگر تجھے کچھ بھی ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری بھی سراج پر ہی رہتی۔ مجھے بخوشی یہ سزا منظور تھی قبلہ۔ سراج بولا، خود مجھے اس بات کا کچھ کم دکھ نہ تھا۔ چچا جان میرا شکریہ تو ادا کرتے ہی نہیں۔ تاجور بولی، میں نے ان صاحبزادی کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ نسرین مسکرا کر بولی، جی ہاں، آپ نے ہی تو ڈھونڈا ہے، میرے لیے بیچاری ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں نے نہیں تو تمہارے سراج نے ہی ڈھونڈا ہوگا۔ تاجور منہ بنا کر بولی۔ نسرین کے پھول سے چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی، کاش سراج اس کا ہوتا۔ اس طرح پھر ایک بار بچھڑے ہوئے ایک مدت کے بعد ملے اور خوشی کے کہہ کہے اس سنسان کوٹھی میں گونجنے لگے۔ یوسف بھی سراج سے بڑے تپاک سے ملا۔ زاہد صاحب نے پوچھا، بیٹا سراج، احمد کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوا؟ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں قبلہ، احمد کو انشاءاللہ کل شام آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ کم از کم اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ سراج بولا، اس لیے کہ میں خود اس بات سے لا علم ہوں۔ سراج، نسرین نے منت کی، بتا دو ہمیں احمد بھائی کہاں ہیں؟ ایسی تو بڑی محبت ہے آپ کو احمد بھائی سے، ہم سے ملے اتنی دیر ہو گئی اور اب تک احمد بھائی کو نہ پوچھا۔ سراج نے نسرین کو ستانے کے لیے کہا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احمد بھائی سے ان کی بہن کو کوئی محبت نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو محض منہ دیکھنے کی، اور آپ کو شاید حقیقی محبت ہے ان سے۔ نسرین نے جواب دیا، جبھی تو ان کو معاف نہ کیا اب تک۔ جی ہاں، آپ کو کیا معلوم کہ احمد بھائی بغیر معافی مانگے معاف کر دیے گئے؟ سراج بولا، نسرین تم کیا جانو کہ میں نے کب احمد کو معاف کر دیا، کئی دفعہ اس سے مل بھی چکا ہوں۔ سچ مچ؟ زاہد صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، سراج بولا، اگر یقین نہ آئے تو تاجور سے پوچھ لیجئے۔ تمہارے آخری سوال کا جواب تو میں فی الحال نہیں دے سکتی، البتہ اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں احمد بھائی سے مل چکی ہوں، اور بہت دیر تک ہم باتیں بھی کرتے رہے۔ سراج، نسرین مایوس ہو کر سراج سے مخاطب ہوئی، نہ ستاؤ، للہ بتا دو احمد بھائی کہاں ہیں۔ سراج نے سنجیدگی سے کہا، قسم لے لو نسرین، جو احمد کا پتہ خود مجھے معلوم ہو، البتہ میں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ کل شام یا زیادہ سے زیادہ پرسوں شام تک احمد کو یہاں پہنچا دوں گا۔ جہاں اتنے دن صبر کیا وہاں ایک دن اور صحیح۔ جب سب لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، یوسف سراج کو کسی قدر پرے لے جا کر کہنے لگا، سراج صاحب، چند دن سے کچھ ایسے واقعات پیش آتے رہے جو بالکل میری سمجھ میں نہ آ سکے، اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا، جبکہ ایک لفافہ میری میز پر پڑا ہوا ملا جس پر تمہارا نام درج تھا۔ میں اب تک نہ سمجھ سکا کہ وہ لفافہ میرے یہاں کیسے آ گیا۔ چونکہ تم ان دنوں درنگل گئے ہوئے تھے اس لیے بر وقت تمہیں نہ دے سکا، اور اب تک میری میز کی دراز میں پڑا ہے۔ جلدی لے آؤ، سراج نے بے صبری سے کہا۔ اس کا خیال اس نامعلوم نوجوان کی طرف گیا جو ایک رات یوسف کے کمرے میں اس کی جان لینے کی غرض سے داخل ہوا تھا، اور سراج کی بر وقت مداخلت سے وہ اس فعل سے باز آ گیا تھا۔ یوسف فوراً وہ لفافہ لے آیا۔ اس کا رنگ ہلکے زرد رنگ کا تھا، جو نہایت ہی بے ڈھنگے طریقے سے بند کیا گیا تھا، جس پر بگڑے ہوئے خط میں صرف اس قدر تحریر تھا، مسٹر سراج کے لیے۔
سراج نے لفافہ جیب میں رکھ لیا اور زاہد صاحب سے رخصت ہو کر تاجور کے ساتھ باہر آیا۔ کاشانہ زاہد سے چند قدم آگے بڑھ کر اس نے وہ لفافہ چاک کیا، اس کے اندر خط کا مضمون پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے تاجور سے کہا، تاجور، یہ اسی آدمی کا خط ہے جو ایک رات ہماری گرفت میں آیا تھا، وہی نا جس کے متعلق ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ شریف آدمی ہے؟ ہاں وہی، سراج بولا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، میں نے کافی عرصہ غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم آپ کے اور اس شریف خاتون کے کہنے سے جو اس رات آپ کے ساتھ تھی، میں اپنے ارادے سے باز رہوں گا، اس لیے کہ میں ایسے آدمیوں کی قدر کرتا ہوں جن کے دل میں کسی کے متعلق کوئی برائی پوشیدہ نہیں رہتی۔ ایک ایسا گہرا راز اس معاملے کی تہہ میں پوشیدہ ہے جس کو میں فی الحال ظاہر نہیں کر سکتا، اور اسی کی وجہ سے میں یوسف کی جان کا دشمن ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی بروقت مداخلت نے مجھے ایک فعل قبیح سے باز رکھا جس کے لیے میں تا عمر آپ کا مشکور رہوں گا۔ آپ کا گمنام دوست۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سراج نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ کسی طرح وہ خود عملی طور پر ان اصراروں کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک شبہ اس کے دل میں پیدا ہو ہی چکا تھا جو 3 علیحدہ علیحدہ واقعات اور شخصیتوں کے درمیان ایک کڑی کا کام انجام دے رہا تھا۔ چنانچہ جس روز سراج زاہد صاحب سے ملا، اسی دن شام کو وہ اس چھوٹی سی تنگ و تاریک گلی میں داخل ہوا جس کے سرے پر اس نے پراسرار بڑھیا سے ملاقات کی تھی، جو بظاہر ان تمام رازوں کی واحد کنجی تھی، اور جس گھر کا احمد نے اس سے ذکر کیا تھا وہ ان در پردہ کاروائیوں کا واحد مسکن تھا جو سراج کے علم میں تھا۔ احمد کے بتائے ہوئے پتے پر سراج نے بآسانی وہ ویران اور بوسیدہ مکان کا کھوج لگا لیا۔ ابتداً وہ بے دھڑک اس خطرناک مکان میں داخل ہونے پر ہچکچایا، لیکن پھر نہ جانے اس نے کیا سوچا، ہمت کر کے اس بوسیدہ دروازے کی راہ سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے متعدد کمروں اور حال کو دیکھ ڈالا لیکن کوئی کارآمد نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر اس نے ان دور افتادہ کمروں کا رخ کیا جن میں اس بڑھیا اور ایک جوان عورت اور شیرخوار بچے کی موجودگی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ دروازہ حسب توقع کھلا ہوا تھا۔ سراج آہستگی سے اندر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ نوجوان خاتون بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا بچہ اس کے بازو ہی میں تھا۔ جو ہی سراج کمرے میں داخل ہوا، نوجوان خاتون چونک پڑی۔ خوف اور دہشت سے اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، سراج نے اطمینان بخش لہجے میں کہا۔ عورت خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ خوف اور دہشت سے اس کی حسین آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سراج نے نرمی سے کہا، معزز خاتون، گھبراؤ نہیں، میری بات کا یقین کرو، میں تمہارا اور تمہارے شوہر کا دوست ہوں۔ مخفی نہ رہے کہ سراج نے گمنام نوجوان کی اس چٹھی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس خاتون، اس کے بچے یوسف اور خود اس چٹھی کی راکم میں کیا تعلق ہے۔ گمنام نوجوان اس خاتون کے تعلق سے یوسف کا دشمن ہوا اور جان لینے کی قسم کھائی۔ ضرور اس معاملے میں عشق و محبت کے واقعات کام کر رہے ہیں جن کا انجام ایک بچے کی پیدائش کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ میرا شوہر؟ کون شوہر؟ عورت نے چونک کر پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیے، میں نے کہہ دیا، میں آپ کا دوست ہوں اور اسی لیے اس سارے راز سے واقف ہوں۔ سراج بولا، کیا اس بچے کا باپ یوسف نہیں؟ یوسف؟ وہ نمایاں طور پر کانپ اٹھی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بد نصیب عورت پر خوف و ہراس نے اس قدر غلبہ پایا کہ وہ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش تک نہ کر سکی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، سراج نے سلسلہ کلام جاری رکھ کر کہا۔ اس بچے کا باپ یوسف ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود آپ کی جان بھی کسی طرح محفوظ نہیں، اور نہ اس بچے کی جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے اور حیرت سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ کو سب کچھ معلوم ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، سب کچھ معلوم ہے، سراج بولا، حتیٰ کہ یہ بھی کہ خود آپ کا بھائی آپ کی اور اس معصوم کی جان کا سخت دشمن ہو رہا ہے۔ اف میرے خدا، اب شاید ہمارا بچنا محال ہے، اس نے مایوسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ خاتون، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کی بھلائی کی خاطر ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کی اور اس بچے کی جان خطرے میں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس راز کے تعلق سے خود میری جان خطرے میں ہے۔ آپ کی جان بھی؟
لمحہ بہ لمحہ خاتون کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں میری جان بھی، سراج نے کہا، اب میں آپ سے صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ جتنا جلد ممکن ہو اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، ورنہ شاید یہاں سے زندہ بچ نکلنا محال ہوگا۔ دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس کو اس جگہ کا علم ہو چکا ہے اور وہ اب کوئی دم میں یہاں آتا ہی ہوگا۔ اف میرے خدا، اس نے پریشان ہو کر کہا، وہ ضرور میرے بچے کو قتل کر ڈالے گا، اب میں کیا کروں؟ آپ گھبرائیے نہیں، سراج نے پھر ایک بار اس کو اطمینان دلایا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اب شام ہو چلی ہے، جلدی کیجیے، اب وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اس جگہ کو جتنی جلد ممکن ہو چھوڑ دیجیے۔ یکا یک دروازہ کھلا اور وہ پر اسرار بڑھیا اندر داخل ہوئی۔ سراج کو دیکھتے ہی وہ غضبناک ہو گئی اور وفور جوش سے کانپنے لگی۔ او نااکبت اندیش نوجوان، اس نے مٹھی کستے ہوئے کہا، میں نے تجھ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ کسی کے رازوں کا کھوج لگانے کی تجھے ضرورت نہیں؟ تو نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا اور یہاں گھس آیا۔ افسوس، میں نے تجھ پر غلط اعتبار کیا۔ سراج نے جلدی سے اس کا منہ بند کر دیا اور التجا آمیز لہجے میں بولا، خدا کے لیے مجھے جو بھی کچھ ملامت کرنی ہو وہ کسی دوسرے وقت کر لینا۔ دشمن اس وقت طاق میں ہے، وہ آ ہی رہا ہوگا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دو۔ سراج کو ایسا محسوس ہوا جیسے بڑھیا بھی اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ کیا کرے، سراج کی بات کو صحیح سمجھے یا در حقیقت وہ بھی ان کا کوئی دشمن ہے جو ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ نوجوان نے بر وقت موقع کی نزاکت کا اندازہ لگایا۔ یکا یک اس نے پستول جیب سے نکالا اور تہکمانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر تم لوگوں کو میری بات خوشی سے منظور نہیں تو میں جبر میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ جو کچھ میں کہوں بالکل خاموشی سے عمل کرو، ورنہ ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی تو اس ننھے سے بچے کو گولی کا نشانہ بنا دوں گا، ایک لمحے کی تاخیر پر بھی۔ سراج کے اب تک کے طرز عمل پر دونوں عورتوں کی ہمت بن گئی تھی اور وہ اس سے بحث کرنے لگی تھی اور اس کی خوشامدوں اور منتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، لیکن یکایک اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر ان کی ساری قوت گویائی سلب ہو گئی۔ انہوں نے بے چونو چرا بچے کو نکالنے اور سراج کے ہر حکم کی تعمیل ہی میں اپنی خیریت سمجھی۔ چپ چاپ اس مکان سے باہر نکلو، ذرا سی بھی آواز نہ ہو، سراج نے سخت لہجے میں کہا۔ عورتوں نے بغیر ایک لفظ کہے اس کی تعمیل کی۔ خود پر اسرار بڑھیا متعجب تھی کہ آخر بات کیا ہے، کہیں سراج دشمن کا جاسوس تو نہیں تھا۔ دونوں عورتیں آگے آگے اور سراج پیچھے پیچھے اس گلی سے باہر نکلے۔ تھوڑی دور آگے ایک چوراہے پر سراج نے اس ٹیکسی کار کو اسی مقصد کے تحت روک رکھا تھا جس میں بیٹھ کر وہ یہاں آیا، ان عورتوں کے ساتھ، اور اس میں سوار ہو کر اس نے مجسٹریٹ صاحب کے بنگلے میں چلنے کے لیے کہا۔ بڑھیا مجسٹریٹ کا نام سن کر کانپ اٹھی۔ یکایک وہ سراج کے پیروں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے ہمیں وہاں نہ لے چلو، تم کیوں ہمیں ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ذرا تو رحم کرو، ان سفید بالوں کی بزرگی کا احترام نہیں کر سکتے تو اس معصوم بچے پر رحم کرو۔ سراج نے اس بڑھیا کو پیروں سے اٹھایا۔ معزز خاتون، آپ نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہ جو تشدد میں نے کیا وہ مجبوراً آپ لوگوں کی بھلائی کی خاطر، ورنہ میرا کوئی برا ارادہ نہیں۔ میں حلفیہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو وہاں سے نکال کر ایک بڑے خطرے سے بچایا ہے، اب آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے میں کار مجسٹریٹ صاحب کے بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی۔ یہ تینوں کار سے اترے اور سراج ان کو ساتھ لے کر مکان میں داخل ہوا۔ تاجور اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف تھی۔ یکایک وہ سراج کے ساتھ دو اجنبی عورتوں کو دیکھ کر حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاجور، سراج نے اس سے کہا، آج رات کے لیے یہ دونوں خواتین ہماری مہمان ہیں، فی الحال انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کون ہیں یہ؟ تاجور نے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، سراج بولا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ سراج ان عورتوں کو تاجور کے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ تاجور نے حتی الامکان ان کو تسلی دی اور ان کی دل جوئی کی۔ اس نے ان سے پوچھا بھی کہ وہ کون ہیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کسی خیال سے بہت خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ تاجور نے مزید کچھ پوچھ کر ان کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ سراج ان دونوں عورتوں کو تاجور کے یہاں چھوڑ کر وہاں سے فوراً رخصت ہو گیا۔ اس وقت تقریباً 9 بجے تھے۔ اس نے سوچا کہ سیدھے اس ویران مکان میں جا کر کھوج لگائے کہ دشمن وہاں جا کر اپنے شکار کو نہ پا کر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سڑک پر کھڑا ہو کر وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آیا وہ خود تنہا اس خطرناک مقام پر جائے یا اس سلسلے میں پولیس کی امداد بھی حاصل کرے کہ معظم جاہی مارکیٹ کے ٹاور کی گھڑی نے زوردار آواز میں 9 بجائے۔ یکایک جیسے اس گھڑی کے گھنٹوں کی ضرب اس کے دماغ پر پڑی، وہ چونک پڑا۔ ایک نیا خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا۔ احمد نے اس سے چوتھے دن رات میں 8 بجے رائل ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان پر اسرار خواتین کے جھگڑے میں اس بات کا اسے خیال ہی نہ رہا۔ اگر احمد
حسب وعدہ رائل ہوٹل میں اس کا منتظر ہو تو ضرور اس سے بھی کچھ نہ کچھ جدید انکشافات ہوں گے، پھر خطرے کی صورت میں 1 سے 2 بہرحال بہتر رہیں گے۔ چنانچہ اس نے سوچا موجودہ حالات میں احمد سے ملاقات ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ اگر وہ آج احمد سے نہ مل سکا تو وہ وعدہ کیسے پورا کر سکے گا جو اس نے نسرین سے کیا تھا؟ اگر احمد اس سے نہ مل کر مایوس واپس چلا گیا تو پھر اس کا ملنا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ سراج نے تنہا خطروں میں گھس جانے پر احمد سے ملاقات اور مشورے کو ترجیح دی اور ایک رکشہ لے کر فوراً رائل ہوٹل آیا۔ سراج نے رائل ہوٹل کے لمبی مونچھوں والے مینیجر سے مل کر دریافت کیا کیا آیا اس ہوٹل میں ایک شخص احمد نامی مقیم ہے؟ ابتداً مینیجر نے ٹال مٹول کی کوشش کی، لیکن بڑی دقت سے وہ یہ بتانے پر راضی ہوا۔ کافی دیر تک ہوٹل کے کھاتے کی ورک گردانی کے بعد اس نے بتایا کہ احمد نامی ایک نوجوان اس ہوٹل میں 2 دن سے مقیم بے شک ہے اور اس نے اپنے تمام اخراجات پیشگی ہی ادا کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اس نے احمد کی شرافت اور حسن اخلاق کی تعریف میں بولنا شروع کر دیا۔ سراج کو ان بے مقصد باتوں سے الجھن سی ہوئی۔ اس نے مینیجر سے اس کے کمرے کا نمبر دریافت کیا۔ صاحب وہ رہتے تو نمبر 24 میں ہیں، مینیجر نے رومال سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن ٹھہریے میں ذرا دیکھ تو لوں کہ اس وقت وہ موجود بھی ہیں یا نہیں۔ مینیجر نے کنجیوں کے بورڈ پر جا کر تحقیق کی اور واپس آ کر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ صاحب اس وقت اپنے کمرے پر موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ سراج نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے 4 بجے مجھ سے کہا تھا کہ آج شام انہیں اپنے کمرے پر ایک دوست سے ملنا ہے، مینیجر بولا۔ اس لیے اگر کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے آئیں تو انہیں سیدھا ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے اس آدمی نے بتایا، ٹھیک 4 بجے ایک نوعمر لڑکا جو صورت شکل سے کسی کا ملازم نظر آ رہا تھا ایک چٹھی مسٹر احمد کے نام لے کر آیا۔ شاید وہ ان کے دوست کا خط تھا، کیونکہ خط پڑھ کر مسٹر احمد یکا یک باہر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے پہلے حکم اور اس آخری عمل کے پیش نظر میں نے، جیسا کہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ضرور چٹھی ان کے دوست کی طرف سے ملی ہے، اور اسی کے مضمون کے تحت مسٹر احمد نے اپنا پہلا ارادہ بدل دیا اور خود ان سے ملنے چلے گئے۔ اپنے اس مخصوص نتیجے کی داد حاصل کرنے کے لیے رائل ہوٹل کا توندیل مینیجر پھر ایک بار رکا اور تیز متجسس نگاہوں سے سراج کی طرف دیکھا۔ سراج نے اس کو داد دینے میں کوتاہی نہ کی۔ بے شک آپ کی اس ذہانت اور خداداد صلاحیت کی میں تعریف نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ کہتے جائیے۔ مینیجر کے پھولے ہوئے گالوں پر سراج کی اس تعریف سے سرخی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت ہی مؤدبانہ سر کو خم کیا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، چنانچہ میرے اس اخذ کردہ نتیجے کی فوراً تصدیق مسٹر احمد کے بیان سے خود ہو گئی۔ انہوں نے جاتی دفعہ مجھ سے کہا، میں خود اپنے دوست سے اس کے گھر پر ملنے جا رہا ہوں جو کسی مجبوری سے یہاں نہیں آ سکا۔ اس سلسلے میں اب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں دوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہماری خدمات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آپ کی رائے میں ان کی واپسی کب تک ممکن ہے؟ سراج نے ایک انوکھا سوال پوچھا۔ فی الحال کم از کم 12 بجے سے پہلے ان کی واپسی کی کوئی توقع نہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت ضروری کام سے جا رہی ہیں۔ پھر اچانک کاروباری انداز اختیار کر کے چالاک مینیجر نے کہا، اور صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاہکوں کے نجی معاملات میں مداخلت کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر آپ 3-4 گھنٹے انتظار کر سکیں تو شاید وہ آپ سے مل سکیں۔ ان تمام تفصیلات کا شکریہ، سراج نے کہا۔ مجھے اب بالکل وقت نہیں، البتہ 11 بجے آ کر ملوں گا۔ اگر احمد صاحب آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ جن صاحب کا انتظار تھا آج شام وہ خود ملنے کے لیے آئے تھے۔ ہیں تو وہ چٹھی آپ کی نہیں تھی؟ مینیجر نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا۔ اس کو پہلی مرتبہ علم ہوا کہ اس کا اخذ کردہ نتیجہ کس حد تک درست تھا۔ سراج نے اس سے قبل کہ وہ رفع شک کے طور پر کچھ سوالات کرتا، وہاں سے رخصت ہو کر اسے پیچھا چھڑانا ہی مناسب سمجھا اور پہلی بس پکڑ کر لکڑی کے پل پر اتر گیا۔ کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے وہ رائل ہوٹل کے مینیجر سے کی ہوئی گفتگو سے حاصل شدہ مواد کو اپنی معلومات سے ملا کر ان سے کچھ کارآمد نتائج اخذ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ لاپرواہی سے ٹہلتا ہوا وہ خیریت آباد کے کیفے ڈے سابر میں داخل ہوا۔ اس کیفے میں داخل ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں اچانک سراج کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص بڑی دیر سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تیزی سے مڑ کر اس نے عقب میں ایک نظر ڈالی، لیکن کوئی مشتبہ آدمی نظر نہ آیا۔ سامنے نکڑ پر پان کی دکان پر ایک آدمی جو بظاہر اوسط طبقے کا ایک فرد، کوئی کلرک یا کسی اخبار کا رپورٹر معلوم ہو رہا تھا، سگریٹ خرید رہا تھا۔ سراج اپنے اس بے جا شک اور کمزوری پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس وقت قریب 9:45 کا عمل تھا، لیکن کیفے میں کافی لوگ موجود تھے۔ تقریباً ہر میز کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔
سراج اس مصروف حصے کو نظر انداز کر کے نسبتاً خاموش اور پرسکون کونے کی طرف بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس کے دل میں سے اطمینان کا ایک گہری سانس چھوٹ گئی۔ ویٹر کو گرم کافی اور کچھ بسکٹ وغیرہ کا آرڈر دے کر سراج حالات پیش آمدہ پر غور کرنے لگا۔ اس نے رائل ہوٹل کے مینیجر کی ایک ایک بات کو جوڑ کر کافی غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ احمد حیدرآباد میں 2 دن سے مقیم ہے۔ اس سے قبل وہ کن سرگرمیوں میں مصروف رہا اس کا فی الحال کوئی علم نہیں، لیکن ایک بات یقینی تھی، وہ یہ کہ اس نے اس نامعلوم دشمن کا تعاقب پوری مستعدی سے جاری رکھا ہوگا۔ حیدرآباد میں اس کے قیام کے دنوں کی مصروفیات کے متعلق سراج کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جس سے وہ کچھ معلوم کر سکتا۔ البتہ آج 4 یا 5 بجے غالباً دوپہر کی چائے کے وقت اس نے برسبیل تذکرہ رائل ہوٹل کے مینیجر سے یہ کہہ دیا کہ آج شام وہ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو ایک دوست سے ملنا تھا۔ ظاہر ہے وہ دوست سوائے سراج کے اور کوئی نہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ذکر اس نے مینیجر سے کس لیے کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر سراج اس کے بارے میں مینیجر سے استفسار کرے تو وہ قطعی لا علمی کا اظہار نہ کر دے یا سراج کو اس کے کمرے تک پہنچا دے۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک نیا خیال پیدا ہوا کہ کیا احمد کے اس طرز عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جب سے اس نے ہوٹل میں قیام کیا بہت ہی کم وقت اپنے کمرے میں گزارا اور غیر یقینی اوقات تک اپنی مصروفیات کے سلسلے میں واپس نہ ہو سکا؟ ضرور ایسا ہی ہے۔ اس امر کی روشنی میں احمد کی جد و جہد اور کاوشیں مخفی نہیں رہ سکتی۔ یہاں تک تو حالات بالکل صاف تھے، لیکن اہم سوال یہ تھا کہ وہ نوعمر لڑکا کس کا ملازم تھا اور کس کا پیامبر؟ وہ خط کس نے احمد کو لکھا اور اس کا مضمون کیا تھا جس کو دیکھ کر احمد اپنے پہلے ارادے کو بدلنے پر مجبور ہوا اور بغیر اس سے ملے 7 ہی بجے ہوٹل سے رخصت ہو گیا؟ ضرور ان واقعات کی تہہ میں کوئی تلخ حقیقت پوشیدہ تھی جس کا انکشاف اس وقت تک نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ خود احمد اپنی زبان سے اس کا حال بیان نہ کرے۔ ایک شبہ بے شک سراج کے دل میں برابر سر اٹھا رہا تھا۔ سراج اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھا۔ آخر ہوٹل کا بل ادا کر کے تقریباً 10:25 پر سراج ایک ٹیکسی لے کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ اگرچہ اپنی اس خطرناک مہم کے خیال ہی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ رہ رہ کر یہ خیال اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا کہ آیا اپنے اس نامعلوم اور خوفناک دشمن کے مقابلے میں وہ کامیاب بھی ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس وقت اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہیں زندگی سے ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے۔ اس نے ان پریشان خیالات کو اپنے ذہن سے یکلخت خارج کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ اس مہم کا انجام فتح پر ہو یا شکست پر، بہرحال وہ اس ناگوار فرض کو انجام دے کر ہی رہے گا۔ اب کار امیر پیٹ جانے والی سڑک پر چل رہی تھی۔ نسبتاً سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تھی، کبھی کبھی کوئی کار قریب سے گزر جاتی تھی۔ اس چوراہے پر پہنچ کر جہاں سے مختلف سڑکیں میرا گڑھ، بیگم پیٹ اور بلا ریڈی گوڑا کو جاتی تھیں، سراج نے ڈرائیور کو اس سڑک پر چلنے کو کہا جو بلا ریڈی گوڑا کی گندی اور گنجان آبادی کو جاتی تھی۔ اس سڑک پر قریباً 2-3 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سراج نے ڈرائیور کو کار روکنے کے لیے کہا۔ اس کو اپنی واپسی کا انتظار کرنے کا حکم دے کر سراج ایک تاریک گلی میں جو پان کی دکان کے مقابل سے گزرتی تھی داخل ہوا۔ جوں جوں سراج اس تاریک گلی میں بڑھتا گیا ویسے ویسے خوف بھی ترقی کرتا گیا۔ نہ جانے اچانک پھر ایک بار کیوں سراج کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نامعلوم آدمی قدم بہ قدم اس کے تعاقب میں ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن لا حاصل۔ خوف کی ایک پھریری لے کر سراج نے سوچا کس قدر تاریک اور خوفناک ہے یہ گلی، اگر کوئی یہاں کسی کا خون کر ڈالے تو صبح سے پہلے پولیس کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر سراج کی منزل آ گئی، وہی بوسیدہ مکان جو خفیہ اور خطرناک سازشوں اور کارروائیوں کا مرکز تھا۔ ہمت کر کے وہ اندر داخل ہوا اور تاریکی میں دبے پاؤں ادھر ادھر ٹٹولتا ہوا اس حال سے گزرا جس سے ہو کر باہر صحن میں جانا پڑتا تھا۔ راستے میں اچانک اس نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل گر پڑا۔ ساتھ ہی چند دوسری چیزوں کے لڑک کر گرنے کی آواز سنائی دی۔ شاید دشمنوں نے یہ انتظام کسی اجنبی آدمی کی آمد کی اطلاع پانے کے لیے کیا تھا۔ ساتھ ہی اس کو حال کے دور افتادہ کمروں سے نامعلوم اشخاص کی گفتگو کی آواز سنائی دی۔ شاید حیرت اور تجسس کے کلمے ان کی زبانوں سے بے اختیار طور پر نکل رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک کھلبلی سی مچ گئی اور پچھلے کمروں سے ہاتھوں میں شمع لیے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ سراج سے ان لوگوں کا فاصلہ بہت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی موجودگی سے باخبر ہو سکتے، وہ پھرتی سے اٹھا اور دبے پاؤں اس کمرے کی طرف دوڑا جس میں وہ پراسرار بوڑھی عورت اور اس کی ساتھی جوان خاتون مقیم تھی۔ اسی وحشت میں اس کو یاد آ گیا تھا
کہ اس کمرے کے اندر کونے میں ایک بڑی سی الماری رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے بآسانی ایک آدمی چھپ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ دوڑ کر اس الماری کے عقب میں چھپ گیا۔ سراج کو ایسا محسوس ہوا جیسے حال میں کافی گڑبڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ آخر حال اور صحن میں کسی کو نہ پا کر ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے اس کمرے کا رخ کیا جس میں سراج چھپا ہوا تھا۔ خطرہ سر پر آ چکا تھا اور ذرا سی چوک دشمن کو سراج پر غالب کر سکتی تھی۔ سراج نے حفاظت کے خیال سے اپنا بھرا ہوا پستول نکال لیا تاکہ جب تمام راہیں مسدود ہو جائیں تو اس سے کام لیا جا سکے۔